نگران شورا نے اہم نکات پر گفتگو کی۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات کی فیضان مدینہ حاضری، مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا۔ ڈائریکٹر ریسرچ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پروفیشنل ٹریننگ پروگرامز اور مختلف کورسز سے آگاہ کیا۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 8 اپریل کو شیخوپورہ پنجاب میں نئے باکسز نصب کرنے کا سلسلہ ہوا۔ نگران ڈویژن مشاورت شیخوپورہ اور دیگر ذمہ داران نے عوامی مقامات اور مساجد کے اطراف میں نئے باکسز نصب کیے۔ کھٹ منڈو نیپال میں مبلغین دعوت اسلامی کی مختلف کارخانوں اور دیگر مقامات پر عاشقان رسول سے ملاقاتیں۔ ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سنتوں کے اتباع اور پیروی میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہیڈ لائنز کے بعد شامل کریں گے مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی خبروں میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 12 اپریل کی رات محفل مدینہ کا انعقاد ہوا، جس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، عازمین حج اور دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج عمرہ کے تحت 12 اپریل کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں عظیم الشان محفل مدینہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، مفتی محمد حسان اتاری، مفتی علی اصغر اتاری، اراکین شورا، ذمہ داران اور اس سال حج پر جانے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دیگر عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے حج پر جانے والے عاشقان رسول کی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ اب زندگی کے 40 سال 50 سال دوڑا اڑی کرتے رہے اور حرام حلال کی تمیز اٹھا دی، اب وہ حج کے لیے چلے۔ اب بولو کہ ایک دم میں کوئی پھونک مار دے اور یہ سارا ذوق و شوق بھی آ جائے، سوز و رقت بھی پیدا ہو جائے، اور یہ سارے کی وہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، خود بخود ادھر ادھر یہ سارا کیسے مل جائے۔ جو زندگی بھر کی عادتیں ہیں وہ اس طرح آسانی سے نکلتی تھوڑی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کی جائے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ کی طرف سے ہوگی، اپنا ذہن بنے۔ تو ایسی صحبتیں بھی اب کم از کم یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین ہے، یعنی نایاب سی ہیں، لیکن یہ کہ یعنی یوں سمجھو کم یاب سی ہیں، مل سکتی ہیں۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس طرح کے عاشقان رسول مل سکتے ہیں اپنے کو، جن کی صحبت اگر میسر ہو تو غنیمت ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچ کر، نفس کی شرارتوں سے بچ کر، آپ نے صاف ستھرے ہو کر گناہوں سے توبہ سچی کر کے سفر مدینہ کرنا ہے، سفر حج کرنا ہے۔ انشاءاللہ قدم قدم پر اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے نا، طواف کر، اب اس نظر سے ایک پر نالا شریف، میزاب زر، میزاب رحمت جسے کہتے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت عشق کی بات کی ہے۔ یہ مدینے جانے والے سے، اچھا اس کے نیچے حتیم پاک ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ آگوں سے شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ اور اسی طرح میزاب رحمت پر جب آپ کی نظر آئے گی نا، تو اس کے بالکل سامنے دیکھے گا تو ایک ستون نظر آئے گا، اس ستون پہ لکھا ہے محمد۔ ستون پہ کیا لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اپنا رخ انور کیے، جلوہ فرما ہے، اور اب کعبے کو دیکھیں، پھر اس طرف کو دیکھیں، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد کریں، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. نعت خواں اسلامی بھائیوں نے عازمین حج و دیگر عاشقان رسول کا ذوق بڑھانے کے لیے پرسوز کلام پڑھے، جس سے محفل مدینہ میں سما بند گیا. شعبہ حج عمرہ کے تحت ہونے والی محفل مدینہ میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. اللہ اس کے صدقے سے ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. وہ ہستی جنہوں نے لاکھوں دلوں میں عشق مدینہ بیدار فرمایا ہے، ان کی صحبت میں رہ کر مدینہ پاک کی حاضری کا ادب الحمدللہ بخوبی انداز میں سیکھنے کو ملتا ہے. والد صاحب اس سال حج پہ بھی جا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے گروپ کے ساتھ شامل بھی ہیں، وہ بہت گائیڈ کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آج بہت محفل مدینہ میں بہت مزہ آیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محفل مدینہ کے اختتام پر خصوصی دعا کروائی. اے اللہ پاک، جو بھی جائے وہ پلٹ کر پہلے سے بہتر ہو کر آئے. الہ العالمین گناہ سارے معاف ہو جائیں، صاف ستھرے ہو کر مکہ مدینے کی سرزمین میں یہ داخل ہوں. الہ العالمین انہیں وہ عطا فرما جو ہم مانگ بھی نہیں سکے. تیرے کرم سے یہ بس تیرے سچے محب، تیرے محبوب کے سچے عاشق بنے رہیں، لوٹ کر آئیں، تب بھی بنے، دوسروں کو بھی بنائیں. فیضان مدینہ فیصل آباد میں 11 اپریل کو مدنی مشورے کا انعقاد ہوا. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ہفتہ وار اجتماعات کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دینی کاموں میں مزید بہتری اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دی. فیضان مدینہ فیصل آباد میں 11 اپریل کو مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے صوبائی آفیسز نگران اور دیگر ذمہ داران کی رہنمائی کی. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ہفتہ وار اجتماع کی کارکردگی کی انٹری کے موضوع پر گفتگو کی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. مدنی مشورے کے دوران ہفتہ وار اجتماعات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے درپیش امور پر گفتگو ہوئی. نگران پاکستان مشاورت نے ذمہ داران کو کارکردگی بہتر بنانے، بروقت انٹری مکمل کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی. آخر میں نگران پاکستان مشاورت نے ذمہ داران کو دینی کاموں میں مزید بہتری اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دی. شعبہ قافلہ کے تحت یاد رمضان اجتماع 10 اپریل کو عائشہ صدیقہ مسجد ڈسٹرکٹ اورنگی ٹاؤن کراچی میں منعقد ہوا، جس میں رمضان المبارک میں پورے ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. نگران مجلس پاکستان نے دینی کاموں میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 10 اپریل کو ڈسٹرکٹ اورنگی ٹاؤن میں قائم جامع مسجد عائشہ صدیقہ میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رمضان المبارک میں پورے ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. یاد رمضان اجتماع میں نگران مجلس پاکستان شعبہ قافلہ نے سنت تو بھرے بیان میں عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی ترغیب دی. نگران مجلس پاکستان نے میانہ روی اختیار کرنے اور ہر معاملے میں اعتدال و توازن قائم رکھنے کے ساتھ دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا.
FDRF اور ریسکیو 1112 کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 9 اپریل سے 4 دن کے ٹریننگ کورس کا انعقاد ہوا، جس میں ابتدائی طبی امداد، ہنگامی صورتحال میں بر وقت رد عمل اور جان بچانے کے عملی طریقوں سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ آخر میں کورس میں شریک عاشقان رسول میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ FGRF اور 1112 کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 4 دن کے ٹریننگ کورس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ماہر ٹرینرز نے کورس میں شریک عاشقان رسول کو ابتدائی طبی امداد، ہنگامی صورتحال میں بروقت رد عمل اور انسانی جان بچانے کے عملی طریقوں کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی اور مختلف حادثات میں فوری مدد دینے، زخمیوں کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے اور بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ FGRF کے لاہور سٹی ذمہ دار اور ٹاؤن ذمہ دار نے 4 دن کے ٹریننگ کورس مکمل کرنے والے عاشقان رسول میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ٹریننگ کورس میں شریک عاشقان رسول کا کہنا تھا ایسے تربیتی پروگرام معاشرے میں حساس ذمہ داری کو فروغ دیتے ہیں۔ کورس کے اختتام پر اسلامی بھائیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سیکھے گئے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں FGRF کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ آخر میں FGRF کے لاہور سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا، یہ بھی FGRF کا حسن ہے کہ الحمدللہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے 1112 کے ساتھ مل کے ملک کو درپیش آنے والے مسائل کو دیکھتے ہوئے سیفٹی کورسز کرانا، ہنگامی حالات میں آگ لگ جائے تو اس آگ کو کیسے بجھانا ہے، کوئی ایمرجنسی دیگر آ جائے، سیلاب آ جائے، اس سیلاب کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ 4 دن کا آج فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں کورس اختتام پذیر ہوا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آنے والے وقت کے لیے اپنا تعاون اور اپنی سوچ ملک و قوم کے لیے بہتری کے لیے استعمال کرنے کی نیت کے ساتھ سیفٹی کورس کیا۔ ریسکیو کا کورس کیا اور بہت اچھی اور نیو معلومات ملی، اور انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوئی اپنے شعبہ FGRF کے تحت انشاءاللہ مدد کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حادثات سے ہم نے کیسے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے، ان چیزوں کے متعلق ہم نے معلومات لی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے، بلڈنگ گر جائے، آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کسی کو ہارٹ بند ہو جائے، اس کے لیے CPR کیسے کرنا ہے، اس کو پٹی کیسی کرنی ہے، اس کو بہت ساری معلومات ملی ہے۔ شعبہ تعلیم کراچی کی دعوت پر سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے الیکٹرانیکل ڈپارٹمنٹ کے HOD ابرار الحق اور پروفیسر ڈاکٹر منظر نے فیضان مدینہ کراچی میں قائم مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا اور دعوت اسلامی کی دینی فلاحی خدمات کو سراہا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ تعلیم ڈسٹرکٹ گلشن کے تحت 11 اپریل کو سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے الیکٹرانیکل ڈپارٹمنٹ کے HOD ابرار الحق اور پروفیسر ڈاکٹر منظر کی فیضان مدینہ حاضری کا سلسلہ ہوا، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات پر بنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات کو فیضان مدینہ کراچی میں قائم اسلامک ریسرچ سینٹر، شعبہ روحانی علاج، IT ڈپارٹمنٹ، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ سمیت مدنی چینل کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کرایا گیا اور مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے علمی و تحقیقی کاموں سے آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ ڈائریکٹر ریسرچ سینٹر اینڈ ڈیولپمنٹ نے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہوئے دور جدید کے مطابق وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مواقع پر پروفیشنل ٹریننگ پروگرامز اور SEP کے تحت ہونے والے کورسز کے حوالے سے بتایا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ مہمانوں نے فیضان مدینہ وزٹ کے بعد دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کو سراہا اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ آرگنائزڈ وے میں چل رہے ہیں اور پرپز ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، تو ہم بھی اسی سلسلے میں کہ ہمیں بھی کچھ یہاں سے نصیب ہو جائے۔ ان کا کام بہت وسیع ہے اور پوری دنیا میں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ٹریننگز بھی ہیں، اسٹوڈیوز بھی ہیں، تو اسلام کے لیے بہت میجر رول پلے کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا حصہ بنے۔ مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 8 اپریل کو شیخو پورہ پنجاب میں مختلف مقامات پر نئے باکسز نصب کیے گئے تاکہ لوگ بآسانی مقدس اوراق کو محفوظ کروا سکیں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کے احترام اور حفاظت کے لیے 8 اپریل کو پنجاب کے شہر شیخو پورہ میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ اس سلسلے میں شہر کے مختلف مقامات پر نئے باکسز نصب کیے گئے ہیں تاکہ لوگ بآسانی مقدس اوراق کو محفوظ انداز میں جمع کروا سکیں۔ نگرانی ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے
डिवीजन जिम्मेदार शोबा तहफ़्फ़ुज़ इराक़ मुक़द्दसा और तहसील जिम्मेदार इस्लामी भाइयों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने अहम अवामी मकामात, मसाजिद और दीगर जगहों पर नए बॉक्सेस नस्ब किए। इस मौके पर शोबे के इस्लामी भाइयों का कहना था कि मुक़द्दस औराक का एहतराम हर मुसलमान को करना चाहिए और दावत इस्लामी के तहत इन बॉक्सेस के जरिए अवाम को एक आसान और बावकार जरिया फराहम किया जा रहा है ताकि वो मुक़द्दस तहरीरों को ज़ाया होने या बेहुरमती से बचा सकें। याद रहे कि दावत इस्लामी का शोबा तहफ़्फ़ुज़ इराक़ मुक़द्दसा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की खिदमात सर अंजाम दे रहा है ताकि मुक़द्दस तहरीरों का अदब व एहतराम बरकरार रखा जा सके। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तहत हैदराबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब्दुल बारी के दफ्तर में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का जहन देते हुए दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी। दावत इस्लामी के राब्ता बराए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तहत 10 अप्रैल को हैदराबाद ऑटोबान रोड पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब्दुल बारी के ऑफिस में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हमद बारी ताला और नात शरीफ भी पढ़ी, जिसके बाद दुरूद पाक की फजीलत और रूहानी फवाइद बयान किए गए। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने अब्दुल बारी और दीगर आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी। आखिर में दुआ और मुलाकात का सिलसिला हुआ। माह अप्रैल माह इज्तिमा मनाने का सिलसिला जारी है। इस बारे में आपको नेपाल से खबर दें, जहां खटमंडो के मुख्तलिफ कारखानों और दीगर मकामात पर आशिकान रसूल में नेकी की दावत देते हुए उन्हें हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा समेत दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का जहन दिया गया। मजीद तफसील जानते हैं अमीन खान अत्तारी की इस रिपोर्ट में। नेपाल के डिस्ट्रिक्ट खटमंडू के मुख्तलिफ मकामात, नया बाजार और चौमाटी में मुख्तलिफ कारखानों और दीगर मकामात पर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने मकामी आशिकान रसूल से मुलाकातें की और अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने के लिए नेकी की दावत दी और इन्हें कब्र और आखिरत की फिक्र करते हुए नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने का जहन दिया। जबकि दीनी कामों की तरवीज और इशाअत के लिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरगीब पर माह अप्रैल माह इज्तिमा के तौर पर मनाते हुए मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने आशिकान रसूल का हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा में शिरकत और काफिलों में सफर समेत दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इस पर शरका इस्लामी भाइयों ने हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा समेत दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए अपने शब और रोज इबादत और नेक अमाल में गुजारने की अच्छी अच्छी नीयतें की। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की दी गई तरगीब पर माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाने के लिए हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर पाइए। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। मदनी चैनल के नाजरीन, अब यहाँ खबर दें अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक से, जहाँ नेकी की दावत आम करने के लिए मुख्तलिफ काफिलों का राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफर हुआ। इस दौरान दरसो बयानात समेत सीखने सिखाने के हल्के हुए। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद यूसुफ अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वक्तन फवक्तन नेकी की दावत आम करने के लिए दावत इस्लामी के तहत काफिले राह खुदा में सफर की सआदत पाते हैं। ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले गुज़िश्ता दिनों अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के नमपुला प्रोविंस के शहर अनशेलो के अतराफ में, जहाँ 6 मुख्तलिफ काफिलों का राह खुदा में सफर हुआ, जिसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और जिम्मेदारान समेत मकामी इस्लामी भाइयों ने सफर की सआदत पाई और काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल की अजर सवाब के हुसूल और इल्म दीन की बरकत पाने के लिए दरस बयानात समेत सुन्नत अदाब और दुआएं सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलकों में शिरकत रही। जबकि दौरान काफिला ही मुख्तलिफ मकामात पर नेकी की दावत देते हुए शरका को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और कब्र आखिरत की तैयारी करने और इसके लिए दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्तगी इख्तियार करने की तरगीब भी दिलाई गई। मुख्तलिफ हलकों के दौरान शरका काफिला आशिकान रसूल की रहनुमाई करते हुए इन्हें नमाज का अमली तरीका सिखाया गया और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी बताया गया। मजीद फराइज़ उलूम सीखने का जहन भी दिया गया, जिस पर काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने अपने अपने इलाकों में दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी किया। राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफर करने वाले मजीद काफिलों का अहवाल बताएं, जो कि रुपाली डिस्ट्रिक्ट में नेकी की दावत आम करने में मसरूफ अमल रहे, जबकि नमाज का अमली तरीका समेत दीगर सुन्नतें और आदाब और दुआएं भी याद करवाई गयी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अमीरुद्दीन अत्तारी की इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के नमपुला प्रोविंस के रूपाली डिस्ट्रिक्ट के 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और मकामी आशिकान रसूल पर मुश्तमिल काफिलों ने राह खुदा में सफर की सआदत पाई और दौरान काफिला सुन्नतें आदाब और दुआएं सीखने सिखाने के सिलसिले भी हुए। इस काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने दरस व बयानात के सिलसिलों के दौरान शरका इस्लामी भाइयों को कब्र व आखिरत की तैयारी करते हुए नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने की तरगीब दिलाई गई, जिस पर शरका काफिला आशिकान रसूल ने अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल को DHA कराची
کراچی میں ایک مدنی مشورہ ہوا جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے اجتماعی اور انفرادی کوششیں جاری رکھنے کا ذہن دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 1 اپریل کو DHA کراچی میں ایک مدنی مشورہ ہوا جس میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کئی اہم نکات پر مدنی مشورے میں گفتگو ہوئی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغات شروع کرنے کے ساتھ درس قرآن کے لیے زیادہ وقت مختص کرنے کا ذہن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی بہنوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے۔ نیز دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید وسعت دینے، زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے اجتماعی و انفرادی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ مدنی مشورے میں شریک اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید بہتر انداز میں بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں بھی کی۔ مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پہ حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 13 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔